بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت علماء میں ایک بحث سوشل میڈیا میں چل رہی ہے کہ تعدد ازواج یعنی کئی شادیاں کرنا یہ جائز ہے یا بہتر ہے یا گنجائش ہے، کیا اس میں صحیح معتدل بات کیا ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب کی بھی ویڈیو چلی جس میں حضرت نے جو دلائل دیے وہ یہ کہ نہیں، کئی شادیاں افضل ہے، اور قرآن کی اس آیت سے استدلال کیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کہ دو تین چار شادیاں کرو۔ اس کے علاوہ بعض دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، یعنی اگر ایسا نہ ہو، خوف کا اندیشہ ہو تو ایک ہی کرو۔ یعنی یہ رجحان یہ ہے کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ کہ تمہارے اندر عورتوں کے درمیان انصاف قائم کرنا بہت مشکل ہے، لہذا ایک ہی پر قناعت کر لو۔ پھر طارق مسعود صاحب کے دلائل پر بعض علماء نے یہ کہا کہ بھائی چونکہ وہ خود کیے ہوئے ہیں چار اس لیے ان کی مجبوری ہے کہ اس کو افضل کہیں اور اس طرح کی دلائل دیں۔ تو خلاصہ یہ کہ وہ کچھ اس طرح علماء میں بھی دلائل کو لے کر کے اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں کہ ایک شادی افضل ہے یا کئی شادیاں افضل ہیں۔ اس سلسلے میں حتمی بات کیا ہے؟ کون سی ایسی بات یعنی رائے اختیار کی جائے جس سے فقہا کی عبارتوں کے درمیان تطبیق بھی ہو جائے اور نصوص کے درمیان بہتر انداز میں تطبیق بھی ہو جائے، بلکہ آج کے وقت میں بھی جن علماء میں آپس میں دلائل کو لے کر کے افضلیت ثابت کرنے کی بات ہو رہی ہے، ان کے درمیان بھی کسی نہ کسی درجے میں ایسی تطبیق اور معتدل بات نکل کر کے آ جائے جو ہر صاحب فہم کے لیے اس کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس تعلق سے دلائل سے ہٹ کر کے ہم ایک ایسی بات کہیں گے جس میں دلائل بھی شامل ہو جائیں گے، لیکن انشاءاللہ بات سمجھ میں اچھی طرح آ جائے گی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نصوص میں اس کا ذکر ہے کہ کئی شادیاں آدمی کر سکتا ہے، بات افضل و غیر افضل کی۔ تمام روایات کو جمع کرنے کے بعد اور جو نصوص پر گہری نظر ڈالنے کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ موقع اور محل اور حالات کے اعتبار سے یہ افضلیت منتقل ہوتی رہتی ہے۔ کبھی گویا ایک پر قناعت افضل ہے اور کبھی کئی شادیوں پر کئی شادیاں کر لینا یہ افضل ہے۔ اسی ضمن میں ڈاکٹر ذاکر نائک اور خاص طور سے جو آپ پڑوس کے ملک میں آئے ہوئے ہیں کافی ہنگامہ برپا ہے، کچھ لوگ استقبال کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں گو بیک واپس جائیے۔ انہوں نے بھی کچھ اس طرح کی تعبیرات اختیار کی ہیں جو بالکل مناسب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ بھائی پاکستان میں یا فلاں علاقے میں کسی ملک کا نام لیا ہے، اتنی عورتیں غیر شادی شدہ ہیں اور وہ پبلک پراپرٹی ہیں، تو یہ تعبیر بھی کچھ اچھی تعبیر نہیں ہے۔ شادی نہ کرنے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ خود حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ عورت صاحب جمال اور صاحب مال ہے، بچے ہیں، ان بچوں کی وجہ سے وہ شادی نہیں کرتی تو یہ اس کے لیے انعامات ہیں۔ تو کہیں پر تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ عورت شادی نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ تو اب جن عورتوں نے شادی نہیں کی ان کے ساتھ کیا مسائل ہیں، کیا حالات ہیں وہ جانیں، لیکن یہ انداز کہ وہ پبلک پراپرٹی ہیں اور یا یہ کہ وہ پھر پروسٹیٹیوشن کی طرف یعنی طوائف خانہ اس طرف جاتی ہیں، یا یہ کہ وہ پھر حلال شوہر اختیار کریں، بیچ کا گویا کوئی راستہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بیچ کا بھی راستہ ہے کہ عفت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں شادی کی چاہت یا شادی کا انہیں شادی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ دو ہی ہیں انتہا ہیں، یا تو یہ کہ وہ شوہر کے اختیار کر لے اور یا یہ کہ وہ دوسرے غلط راستے پر پڑے گا، بیچ کی کوئی پاک دامنی کی رانی، ایسا نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر صاحب نے جو یہ بات کہی ہے کہ وہ پبلک پراپرٹی بن جاتی ہے، تعبیر بھی بہت گھناؤنی سی ہے، اچھی تعبیر نہیں ہے۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ تو معتدل رائے یہ ہے کہ یہ افضلیت منتقل ہوتی رہتی ہے، اور اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اگر کسی جگہ پر لڑکے اور لڑکیاں برابر ہیں تو ایسی شکل میں ایک شادی پر ہی آدمی کو قناعت بہتر ہے، اور اگر کہیں ایسا ہے کہ لڑکیاں زیادہ ہو گئی ہیں اور لڑکے کم ہیں، اس کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں کہ مرد زیادہ مرتے ہیں جنگوں میں، جھگڑے میں، ایسے ویسے کچھ بھی ہو۔ بہرحال اگر دیکھا، اور یہ کیلکولیشن بہت ایزی آج کل نکالنا، مثال کے طور پر 100 مردوں کے مقابلے میں عورتیں 150 ہیں یا عورتیں 200 ہیں، عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، مردوں کی تعداد کم ہے، تو ایسی شکل میں تعدد ازواج بہتر ہے۔ کوشش کرنا چاہیے کہ ایک مرد کئی شادیاں کر لیں تاکہ وہ عورتیں بھی، ان عورتوں کے لیے بھی کوئی پروٹیکشن مل جائے، سر چھپانے کی جگہ مل جائے، سہارا مل جائے۔ تو ایسے موقع پر بلا شبہ یہ بات کہی جا سکتی ہے، اور ان دلائل کو ترجیح ہوگی جہاں یہ بات ہے کہ کئی شادیاں کرو۔ کب؟ جبکہ لڑکوں کی تعداد کم ہو اور لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہو۔ لیکن فرض کر لیجئے کہیں پر اگر اس کے برعکس ہے کہ لڑکیوں کی تعداد کم ہے اور لڑکوں کی تعداد زیادہ ہے، عورتیں کم ہیں مرد زیادہ ہیں، مثال کے طور پر مرد 100 ہیں اور عورتوں کی تعداد 70 ہو،
یا 80 ہو، یہ سمجھنے کے لیے یہ لاکھ میں بھی آپ بنا سکتے ہیں اس کو، 1000 میں بھی اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ایک شادی کرنا ہی افضل ہے، کیونکہ اگر کسی کو اللہ نے دولت دی ہے اور استعداد دی ہے، وہ اگر کئی کی شادیاں کرے گا تو ان بھائیوں کا حق مارا جائے گا جو ایک شادی کرنے سے بھی محروم ہیں۔ ایک تو آلریڈی کم ہیں عورتیں مردوں کے مقابلے میں، دوسرے اگر ایک ایک دو دو وہ کر بھی لیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے کچھ بھائی ایسے ہوں گے جو بے شادی شدہ رہ جائیں گے، کیونکہ ان کو عورتیں میسر نہیں، اس لیے کہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اتنی دولت نہیں ہے، اتنے وسائل نہیں ہیں۔ تو ایسی شکل میں بلا شبہ افضل یہ ہے کہ آدمی ایک شادی پر قناعت کرے، تاکہ یوں ہی آلریڈی عورتیں کم ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم کئی کی شادیاں کریں تو پھر اور مسلمان بچے محروم رہ جائیں گے شادی سے۔ تو اب 3 شکلیں ہوں گی، یا تو برابر برابر ہیں، یا مرد زیادہ ہیں عورتیں کم ہیں، اور یا عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں۔ جب برابر برابر ہیں تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، آدمی ایک شادی کر لے بہتر ہے اس کے لیے۔ لیکن اگر عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہے تو ایسی شکل میں کئی کی ایک سے زائد شادیاں کرنا افضل یہ چیز ہو جائے گی، تاکہ وہ عورتیں مردوں کے تحت میں آ جائیں اور ان عورتوں کا بھی بھلا ہو جائے، مالی اعتبار سے بھی اور بھی دوسرے تقاضے جو ہوتے ہیں۔ اور اگر کہیں پر ایسا ہے کہ عورتیں کم ہیں اور مردوں کی تعداد زیادہ ہے، جیسے کہ انڈیا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ہر 100 لڑکوں کے مقابلے میں 90 عورتیں کم ہیں عورتیں، تو ظاہر بات ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو وسائل دیا ہے وہ، اور حالانکہ ایسے حالات بھی نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر مان لیجیے کہ اگر ایسے حالات ہوں اور مرد کئی کی شادیاں کر لے گا تو پھر گویا ہمارے وہ بھائی محروم ہوں گے جن کے پاس پیسہ کم ہے، اٹریکشن ان کے یہاں کم ہے۔ ویسے ہوتا تو کوئی نہ کوئی شادی کر لیتا ہے، لیکن جب دوسرے لوگ زیادہ شادیاں کر لیں گے تو پھر وہ اور بیچارے محروم رہ جائیں گے۔ تو ہندوستانی حالات بالکل ایسے نہیں ہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے، ہم نے مثال کے لیے سمجھائی۔ لیکن اگر کوئی ایسا ملک ہے اور فرض کر لیجئے وہاں آدمی کو اختیارات ملے ہوئے ہیں کئی کی شادیوں کے، جیسے اسلامی ملک ہیں جو، تو وہاں اس کیٹیگری کو اگر ہم رکھیں تو انشاءاللہ تمام روایتوں میں تطبیق ہو جائے گی کہ یہ افضلیت منتقل ہوتی رہتی ہے، کبھی ایک شادی افضل ہو جاتی ہے اور کبھی ایک شادی بس نہ افضل اور نہ غیر افضل، یعنی بس بالکل وہ برابر کا معاملہ ہے۔ اور اگر لڑکیاں زیادہ ہیں مرد کم ہیں تو ایسی شکل میں تعدد ازواج بہتر ہو جائے گا، اور اگر لڑکیاں کم ہیں مرد زیادہ ہیں تو عدم تعدد ازواج بہتر ہوگا، یعنی کئی شادیاں نہ کرنا پھر اس شکل میں بہتر ہوگا۔ تو یہ ایک ایسی شکل گویا نکل کر کے آ رہی ہے کہ جس میں روایتوں میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے، اور ان علماء کے جو آپسی اختلاف ہیں اگر اس زاویے سے دیکھے جائیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے۔